سارے عالم بکھری ہوئی امت ایک قسم کے اعضاء کی طرح ہے. مسلمان اگر کسی ملک میں نماز پڑھنے والے کی نماز کے چھوڑنے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ امت کی اجتماعیت ٹوٹ چکی ہے. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک نے اس مخلوق میں سب سے عالی درجہ اور سب سے اونچا مرتبہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا بنایا ہے. کیوں؟ وہ اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام انسانوں کو پہنچاتے ہیں اور سناتے اور سمجھاتے ہیں، اور ہر قسم کی ناگواری دشواری برداشت کرتے ہیں. شکایت نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی. وہ مخلوق کے درمیان ہر ناممکن چیز کو کوشش میں لاتے ہیں، مقابلہ برداشت کرتے ہیں، انتقامی جذبہ نہیں رکھتے، اپنے ستانے والوں کو معاف کرتے ہیں، اپنے برے چاہنے والوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں. ہر قوم کے درمیان رہ کر ان کی ناگواریاں برداشت کرتے ہیں. بھوک پیاس کے علاوہ جس قسم کی ناگواری پیش آتی سب برداشت، لیکن اللہ کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے. اور انسانوں کے سچے ہمدرد، اللہ کے بعد اگر ہمدردی اور جے خیرخواہی ملے گی انبیاء علیہم السلام میں ملے گی. اللہ کے بعد انسانوں کے سب سے زیادہ بڑے ہمدرد، وہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہمدرد انبیاء علیہم السلام. وہ ان کی عاقبت کو، وہ ان کی آخرت کو سوچتے ہیں اور آخرت کی دعوت دیتے ہیں. ایک ایک کا ذہن بناتے ہیں، ایک ایک کا سمجھانے کا کام اپنے ذمہ لیتے ہیں. گھر جانا اور ان کی خوشامد کرنا اور ان کو خدا کا کام سمجھانا، یہ ایک ایک نبی کا کام رہا ہے. وہ پیدا ہوتے ہیں کہیں اور محنت کرتے ہیں کہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراقی ہیں، عراق میں پیدا ہوئے، جا کے محنت کر رہے ہیں اردن میں اور فلسطین میں. حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے پیدا ہوئے عراق میں، کام کر رہے ہیں فلسطین میں. انبیاء علیہ السلام تو ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کی مدد سے کام کرتے ہیں. اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ان کے ساتھ دینے والوں کی مدد کریں گے دنیا میں اور آخرت میں. اور کام اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے. اللہ کی مدد کے بغیر نہ آدمی کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ کسی برائی سے رک سکتا ہے. اللہ کی مدد ہی کام کراتی ہے. یہ تو نوازنے کے لیے اور دینے کے لیے اللہ پاک کسی کو ذریعہ بنا لیتے ہیں، ورنہ کام اللہ کا اللہ ہی سے ہوتا ہے. اس لیے مؤذن صاحب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، نماز کو آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. تو جواب کیا دیا جاتا ہے
اللہ کی توفیق سے یہ نیکی ہو سکتی ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ آدمی کا قدم اٹھتا نہیں اللہ کی مدد کے بغیر۔ لیکن مزاج انسانی یہ ہے کہ یہ کام کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے قرآن پڑھی ہے، نہیں، تجھ سے اللہ نے پڑھوا لی، تجھ سے اللہ نے یہ نیکی کرا لی۔ 12,000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں، آپ فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور بار بار فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ، اکیلے اللہ نے کیا ہے، ہمارے 8 سال کی قربانی سے اور اس بڑے لشکر کی قربانی سے کچھ نہیں ہوا، وہ تو اللہ ہی نے کیا۔ اس نے اپنے بندے کی مدد کر دی اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا اور اسی نے سب کا منہ پھیر دیا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہر نیکی کو اللہ کی طرف منسوب کریں گے۔ اس لیے ہمیں دعا مانگنے کا حکم ملا ہے، ہم اللہ سے یہ درخواست لگائیں، اللہ سے گزارش کریں، اے اللہ اپنے ذکر کرنے کی اور اپنے شکر کرنے کی اور اچھی عبادت کی تو ہی توفیق عطا ہو۔ ہم وقت اللہ کے کام میں لگیں گے اللہ ہی کی مدد سے، اور جب کوئی نیکی بن جائے گی اور جب آدمی کسی برائی سے بچ جائے گا اللہ کا احسان مانیں گے اس نے یہ نیکی مجھ سے کرا دی۔ اور جتنا آدمی بوجھ لے گا اور کام کی ذمہ داری لے گا اللہ ہی کی مدد اس کا ساتھ دے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی کی ذمہ داری کے بقدر خدا کی مدد، اس لیے کام اللہ کا ہے اور کام میں ناگواریاں پیش آئیں گی، لیکن ہم تو گشت والے دن جو ناگواری پیش آئے گی گشت میں اس ناگواری کو برداشت کریں گے، کام نہیں چھوڑیں گے، کام کی ناگواری برداشت کریں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین وعنہم اجمعین، وہ سب یوں کہتے تھے وجدنا، ہم نے پایا ناگواریوں میں خیر، ہم نے خیر کو پایا ہے ناگواریوں میں۔ گھر چھوڑیں گے، ناگواری برداشت کریں گے، پھر اللہ کی مدد پائیں گے۔ کیونکہ امتحان لیتے ہیں اللہ پاک، تعلیم کے وقت کوئی نہ کوئی کام ٹکرائے گا، تعلیم کا وقت بھی ہے، اور یہ جب یہ جمعے کی نماز پڑھے گا اللہ اس کے کھیت میں پانی بھی لگوا دیں گے اور اس کی بہکی ہوئی اونٹنی کو بھی پہنچوا دیں گے اور اس کے گھر کے آٹے کو بھی پہنچوا دیں گے، کام خدا کا ہے۔ اس لیے کہ اس نے ایک فریضے کے ادا کرنے کو لازم سمجھا ہے۔ جمعے کا وقت ہے، سواری تلاش کروں یا گھر والوں کو آٹا پہنچاؤں یا کھیت پر پانی لگاؤں، کیونکہ تینوں کاموں کو قربان کر کر یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ فریضہ جمعے کو ادا کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فریضہ جمعے کے ادا کرنے کی برکت سے سارے کام آسان کر دیے۔ میں گاہک چھوڑ دوں گا لیکن تکبیر اولا نہیں چھوڑوں گا، کیوں؟ اس واسطے کہ پہلی تکبیر پر اگر میں نے مداومت کر لی اور 40 دن تک اس اہتمام کر لیا، اللہ 2 پروانے دیں گے، نفاق سے بری ہونے کا اور جہنم سے بری ہونے کا۔ مجھے تو اگلی صف میں نماز پڑھنی ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 3 دفعہ دعا میرے حق میں لگے گی۔ مجھے تو اگلی صف کا اہتمام کرنا ہے، کیوں؟ اگلی صف میں نماز پڑھنے والوں کو آپ علیہ السلام 3 دفعہ دعا دیتے تھے۔ اس لیے بزرگوں ہم تو عمل کو ترجیح دیں گے۔ مجھے تو جماعت کی نماز پڑھنی ہے کیونکہ 27 نمازوں کا ثواب اور پھر اللہ کے راستے میں کتنا گناہ، اب پتہ نہیں 6 آدمیوں کا حج قبول ہو، 6 لاکھ کا حج ان کی برکت سے قبول ہو جائے۔ کیسی مبارک جماعت ہے، اس میں کون خدا کا چہیتا، کون خدا کا پسندیدہ، میرا بھی جو بھاؤ لگ جائے گا اس کی نماز کے ساتھ۔ ایک نبی دعا کر رہے ہیں اور بڑے بھائی نبی یوں کہ وہ آمین کہہ رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے تمہاری دونوں کی دعا قبول کر لی۔ پتہ نہیں دعا کرنے والے کی دعا خدا کے یہاں آمین کہنے کی برکت سے قبول ہے یا دونوں کی جو ہے قبول ہے۔ ہم تو مزاج بنائیں گے اعمال میں شرکت کا،
کام اللہ کا اللہ ہی سے ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو پیش کرنا، جو کام کے لیے پیش کر دیتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں مہیا کرتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے ساتھ آسانیاں آئیں گی، ایک تنگی دو آسانی۔ جو آدمی ناگواری برداشت کرے گا اور دوپہر کو گرمی میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا۔ گرمی میں روزہ رکھے گا، اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا۔ یہ نیند کے وقت میں کھڑے ہو کر اللہ کی جناب میں، اللہ کی جو ہے حاضری میں لگ جائے گا، کیونکہ اس کی تعریف اللہ پاک کریں گے اور اس کے لیے اللہ پاک اکرام میں اور محبت میں اور نوازنے کے لیے آسمان سے نیچے، یہ ساتویں آسمان سے چوتھے پر آ جائیں گے۔ یہ آیا ہے نیند چھوڑ کر اللہ پاک تعریف کر رہے ہیں، کیسے اچھے لوگ ہیں یہ، اپنی نیند کی آرام کی جگہوں کو چھوڑ دیتے۔ گرمی کے روزے کا بھاؤ ہے، اس لیے کہ دستور ہے الاجر بقدر التعب، جتنی ناگواری اور جتنی دشواری عمل میں پیش آئے گی اتنا بھاؤ ملے گا۔ پیدل چلنے پر جو بھاؤ ملے گا وہ سواری سے جو ہے کہیں زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا سلسلہ وہ پیدل چلنے کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جا رہے ہیں مدین، 8 دن جا رہے ہیں، 8 منزلیں پیدل سفر کر رہے ہیں، جبریل امین ساتھ میں ہیں، اور بقلات الارض کے علاوہ زمین سے اگی ہوئی چیزوں کے علاوہ کوئی چیز کھانے کو بھی نہیں۔ اللہ پاک نے ایسا راستہ کھولا، نبی رہبری کے لیے دے دیے، شادی بھی ہو گئی، راستہ بھی مل گیا، اور نبوت کے سلسلے میں جن مجاہدات کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی کرا لی۔ ہم تو کام کی دشواریوں کو کام کے لیے سعادت سمجھیں گے، جتنا ناگواری برداشت کرے گا دعوت دینے میں مدعو کی ہدایت کا سامان ملے گا۔ یہ آدمی اگر 3 دن کے فاقے کو چھپا لے گا اور کسی کے آگے نہیں بتائے گا، 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ اللہ پاک کھول دیں گے۔ یہ آدمی اگر قرضہ لے گا ادا کرنے کی نیت سے، اللہ اس کی مدد کریں گے، اور یہ آدمی اگر پاک دامن بننا چاہے گا، اللہ پاک دامنی کے لیے راستہ نکال دیں گے، راستہ نکال دیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، مزاج بنانا ہے گشت کے لیے وقت نکالنے کا، مزاج بنانا ہے تعلیم میں بیٹھنے کا، تو مزاج آدمی کا ہے لالچی اور ڈرپوک۔ یہ لالچ میں بھی آتا ہے اور ڈرتا بھی ہے۔ اللہ پاک چونکہ انسانوں کے مزاج کے بنانے والے اور انسانوں کے مزاج کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے جنت کی لالچیں سنائی ہیں، انہوں نے آخرت کی بشارتیں سنائی ہیں، اور انہوں نے اس کو ڈرایا ہے، دیکھ جھوٹ بولے گا 1 میل فرشتہ بدبو سے چلا جائے گا دور۔ اسے مسواک کے فضائل سنائے کہ مسواک کرے گا تو ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے گا۔ ہمیں ثواب بتایا ہے، دیکھو غیبت کرو گے دوسروں کے پاس نیکی چلی جائیں گی۔ اعمال پر 2 چیزیں کھڑا کرتی ہیں آدمی کو، ایمانی طاقت سے وعدوں کا یقین اور ایمانی طاقت سے وعیدوں کا یقین۔ جس درجے وعیدوں کا یقین ہوگا اس درجے یہ خدا کی نافرمانی سے بچے گا۔ کہ میں اگر شکایت کروں گا تو شکایت جو ہے محرومی کا راستہ ہے، شکایت کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چوکٹ بدلوا دی تو میں شکایت کروں گا 3 دن میں، تو آگے کیسے جاؤں گا؟ شکایت نہیں ہے، صبر، شکر ہے، افتخار نہیں ہے، کیونکہ ہم تو احسان مانیں گے اس خدا کا جس نے ملاقات کرنے کا 2.5 گھنٹے کم زیادہ کا وقت دے دیا، احسان ہے۔ کیونکہ احسان مانو اللہ کا، اللہ ہی نے نماز پڑھوا دی، اللہ ہی نے 3 دن لگوا دیے، اللہ ہی نے اپنے گھر میں بلا لیا، اللہ ہی ذکر میں لگاتے ہیں، اللہ ہی شکر میں لگاتے ہیں۔ کیونکہ نبی جی آپ ان سے صاف کہو، احسان مت جتاؤ، احسان مان لو۔ لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ کا احسان مانو، اس نے اسلام کے لیے اور ایمان کے لیے تمہارے سینے کو کھول دیا ہے۔ احسان جتائیں گے نہیں، احسان مانیں گے۔
اس جماعت نے بیچاری نے کوشش کر کے اللہ کی مدد سے ہمیں 3 دن میں نکال دیا. احسان مانیں گے, احسان جتائیں گے نہیں, کیونکہ احسان وہ جتاتا ہے جو کام کو اپنا نہیں سمجھتا, اور احسان وہ مانتا ہے جو خدا کی توفیق کا قائل ہے. جب کبھی کوئی کام ہو جائے گا اللہ ہی کا احسان مانے. لکھا ہے جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ ملم یشکر القلیل, جو تھوڑے کا احسان نہیں مانے گا اور تھوڑے کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ زیادہ کا کیسے کرے؟ آدمی نیکی کی قدر کرے. مجھے اللہ نے 3 دن دیے, اب آئندہ 6 دن لگانے, اور 6 دن لگانے کے بعد یہ اگلا قدم اٹھائے. ہر چیز کے رخ کا اللہ پاک نے آگے کا رکھا ہے, ہاتھ کا رخ, پیر کا رخ, ہر چیز کا تقریباً آپ دیکھیں گے آگے کا رخ ہے. ہمیں تو آگے جانا, یوں کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں. آپ کتنی ناگواری, کتنا مجاہدہ برداشت کر رہے ہیں, آپ کے پاس رات رات گزار رہے ہیں, پورا دن گزار رہے ہیں, آپ کی زندگی دیکھ کر آگے بڑھنے کا شوق. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں اور ایک کا احسان مان رہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ابو بکر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کی نیکی اور ایک دن کی نیکی دے دیں, میں عمر کے پورے گھرانے کی نیکی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دوں. آگے بڑھنے کا مزاج, آگے وہ بڑھے گا کیونکہ جو آگے جائے گا. اب سعید بن مسیب بڑے محدث ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے اتنے لمبے عرصے میں کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی. ہمیشہ اگلی صف کا اہتمام, ہمیشہ اگلی صف کا اہتمام, میں نے کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی. ہم تو آگے بڑھنے کا مزاج رکھیں گے. ابھی تو میرے 2 سال جی, ہر سال میں 4 مہینے لگ رہے ہیں. اب مجھے آگے بڑھنا, اب مجھے آگے جانا ہے. ابھی تو مجھے دعا میں رونا کم آتا ہے, آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنے کا مزاج, جب آدمی نیکیوں میں آگے بڑھے گا خدا کا تقرب اس کو آگے کھینچ لے گا. اس لیے کام کو اپنا کام بنائیں گے. آدمی دنیا کے اندر تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے اپنی ضروریات کو قربان کرتا ہے. کھانا اور سونا اس کو قربان کرتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے لٹکنے والے ہاتھ کو توڑ دیا کہ بھئی یہ حارج بن رہا ہے, یہ کام میں جو ہے کمزوری کا ذریعہ بن رہا ہے, ہاتھ توڑ دیا. اب میدان میں اترتے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر بیوی کی وجہ سے نہیں اترتا تو اس کا یہ علاج ہے, اور باپ کی وجہ سے تیار نہیں ہوتا اس کا یہ علاج ہے. یعنی ان کی نظر آگے, وہ تو کھجور کھانے کو چھوڑ رہے ہیں کہ اتنے میں کھائی جائیں گی, دیر ہو جائے گی, مجھے تو آگے جانا. جو کئی دن کے بعد کھجور ملنے کو جو ہے قربان کر دیں, وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ تو پہلی رات کے شروع ہونے کے وقت میں کہہ رہے ہیں تو کہے تو میں نماز پڑھ لوں. یوں کہ وہ پہچانتے ہیں حقوق اللہ کیا ہے, حقوق العباد کیا ہے. پوچھا تو کہے تو میں نماز پڑھ لوں 2 رکعت. شروع کری 2 رکعت, فجر کی اذان ہو رہی ہے اور 2 رکعت پوری ہو رہی. کیا کہنے لگی, کیا ہوا؟ یوں کہ میں تو تجھے بھول گیا. آخرت ان کے سامنے ہے, آخرت ان کے سامنے ہے. اس واسطے میرے بزرگوں کام کا مزاج بنانا ہے. انبیاء علیہ السلام کو سن کر اور دیکھ کر, سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب کبھی کوئی ضرورت پیش آتی, چھوٹی ہو یا بڑی, ہواؤں کا بادشاہ, ہواؤں کے بادشاہ ہیں, اور ان کے ابا پہاڑوں کی تسبیح سنتے سمجھتے ہیں اور پرندوں کی بولی سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کی مدد کے لیے چھوٹا کام پیش آتا اس میں اللہ کی مدد چاہتے. سلیمان علیہ السلام نے بتایا چھوٹے کام کے لیے بھی اللہ کی مدد. دائی کسی پر بوجھ نہیں کہ مسجد کی جماعت اس کا خرچہ اٹھائے گی, مدرسہ مسجد اس کا خرچہ اٹھائے گا. نہیں جی, ہم تو داؤد علیہ السلام کی تفصیل پڑھتے ہیں اور ان کا زندگی کا نظام پڑھتے ہیں کہ لوہے کو
استعمال کرتے، زرہ بناتے اور 4000 کی بیچتے اور خرچہ نکالتے، حکومت سے نہیں، مسلمانوں پر نہیں، دائی کسی پر بوجھ نہیں۔ اور جب یہ دعوت کے کام میں لگے گا اور خدا کے کام کو کرے گا، مشکل چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ قرآن پاک میں واضح طور پر آتا ہے، ہم نے لوہے میں بڑی سختی، لوہے میں بڑی مضبوطی رکھی ہے، یوں کہیں ہم نے لوہے میں بڑی سختی رکھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، لوہا اتارا ہے ہم نے، اس میں لوگوں کے بڑے منافع ہیں، بڑی قوت ہے۔ لیکن آگے چل کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ارادہ کیا زرہ بنانے کا، تو کیا فرما رہے؟ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ خدا کا کام کریں گے، سلوٹوں میں اپنی ضروریات زندگی نپٹائیں گے، تو خدا پاک مشکل کاموں کو اور دشوار کاموں کو آسان کر دیں گے۔ جو خدا ان صحابہ کے لیے سمندر سے مچھلی پھینک رہا ہے، وہ خدا اب بھی ہے اور رہے گا۔ کیوں؟ وہ ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے ہم تو اللہ کے کام کو اللہ کے کام کرنے والوں کے راستے سے پڑھیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام میں انبیاء اور صحابہ سے نیچے نہ آتے، کیوں؟ اصل رہبر وہ ہیں۔ کیونکہ دو چیزیں ہمارے سامنے رہیں کام کرنے میں، ایک اللہ کی کتاب، ایک نبی کے فرمان۔ قرآن کو جتنا آدمی دیکھے گا اور نبی کے فرامین کو جتنا دیکھے گا، اتنا آگے جائے گا۔ رہبری کام میں انبیاء سے ملے گی، صحابہ سے ملے گی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حیات الصحابہ لکھی ہے، ہمارے لیے رہبری کی کتاب ہے۔ اس کو بار بار پڑھیں گے تنہائی میں، بار بار پڑھیں گے مجموع میں، اس میں تقویٰ ملے گا، طہارت ملے گی، احتیاط ملے گی، انفرادی دعوت ملے گی، اجتماعی دعوت ملے گی، اسلوب دعوت ملیں گے، اخلاق دائی ملیں گے۔ کیسا ہو دائی رات میں، دائی کا معاملات کا نظام کیسا، دائی کی جو ہے معاشرت کیسی، کیونکہ دائی کا زندگی کا نظام ملے گا حیات الصحابہ پڑھنے سے۔ حیات الصحابہ، اس لیے بار بار قرآن پر نظر، بار بار انبیاء پر نظر، بار بار صحابہ پر نظر، چار چیزیں ہمارے سامنے رہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اور قرآن اور نبی کا فرمان، بس یہ چیزیں بہت کافی ہیں۔ اور ان کی بات بتانا اور ان کے کام کو سمجھانا ہر ایک کے بس کی نہیں ہے۔ اس لیے جنہوں نے سمجھا ہے اور جنہوں نے اس پہ جان کھپائی ہے اور جن پر اللہ پاک نے ان کے مجاہدے کی برکت سے کھولا ہے، ان کی چال چلیں گے اور ان کے راستے سے۔ دعوت کے کام میں اللہ پاک ان کی چال کو پسند کرتے ہیں جو اپنے آپ کو ختم کر دیتے۔ مجاہدہ شرط ہے، ورنہ ہدایت تو اللہ کے خزانے کی چیز ہے۔ والذین جاہدوا، جو مجاہدہ کریں گے ان کی رہبری اللہ پاک فرمائیں گے۔ گشت کا مجاہدہ، دعوت کا مجاہدہ، عبادت کا مجاہدہ، خدمت کا مجاہدہ، رات کو مانگنے کا مجاہدہ، ماننے کا مجاہدہ، ماننا۔ کیونکہ اگر یہ سورہ اخلاص سے ماننے کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر یہ سورہ بقر پڑھے گا ایک رکعت میں 40 رکوع اور اطاعت نہیں کرے گا، کیونکہ نماز کا ثواب ملے گا، لیکن جماعت کا نماز کا ثواب ملنا تو اطاعت پر موقوف۔ ہمارا کام اطاعت کا، ہم مسجد کی آبادی کا فکر کریں گے۔ کیوں؟ دشمنوں نے بازاروں کو سجایا ہے، دشمنوں نے مکے مدینے کے قریب بازار کر دیے۔ ہم کیا کریں گے؟ ایسی محنت کریں گے ان بدترین علاقوں میں جہاں بازار ہیں وہاں مسجد کا ماحول قائم ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم روزانہ 8 گھنٹے فارغ کریں گے، 8 گھنٹے کیونکہ ہمارے گھر کے لیے، 8 گھنٹے مسجد کے لیے، اور 8 گھنٹے ہمارے حلال روزی تلاش کرنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن تو 3 جگہ رہتا ہے، یا تو اللہ کے گھر میں، یا اپنے گھر میں، یا حلال روزی کی تلاش میں۔ ہم ایسا وقت فارغ کریں گے اس میں گھر والوں کا حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں آپ علیہ السلام بچوں کی ناک صاف کر دیتے اور آپ کو گھن نہ آتی۔
آپ تو جھاڑو لگا دیتے اور گھر میں آٹا گوندھ دیتے, سبزی کٹوا دیتے. یوں کہ یہ انتہائی اونچے اخلاق کی بات. ہم تو گھر میں رہیں گے امی کا حق ادا کرنے کے لیے, بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے, اور ہم 8 گھنٹے فارغ کریں گے اللہ کے کام کو, اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے. جو اللہ کا گھر آباد کرے گا وہ غیر خدا سے ڈرے گا نہیں, کیونکہ اس کی خاصیت بن جائے گی. جو اللہ کے گھر میں آئے گا وہ اللہ کی مہمانی پائے گی. جو اللہ کے گھر میں آئے گا اس کا اکرام ہوگا. اس لیے ہم تو وقت فارغ کریں گے مسجد کے لیے. وہاں ترتیب بنائی ہوئی ہے, آدھی رات مسجد کی, آدھی رات گھر کی, آدھا دن کھیت کا, آدھے دن جو ہے اللہ کے نبی کی مجلس کا. باری لگائی ہوئی ہے. آپ آج رہیں گے نبی جی کی مجلس میں رہوں گا دکان پر, اور ایک دوسرے سے لین دین. آج حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مسجد والے سے دین سیکھا جاتا تھا, بازار والا سیکھتا تھا, کھیت والا سیکھتا تھا. ہم مسجد سے جڑ جائیں گے, یہ اللہ کا گھر ہے. 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں بیت اللہ شریف پر, 60 طواف کرنے والوں کو, 40 نماز پڑھنے والوں کو, اور 20 صرف دیکھنے والوں کو. اور جو آدمی مسجد کے اعمال کی فکر کرے گا کہ اس میں اذان کیسے ہو, اس میں تکبیر کا اہتمام کیسے ہو, اس میں قرآن کے حلقے کیسے لگیں, اس میں نماز کا مزاج کیسے بنے, ہم تو مسجد کے لیے وقت فارغ کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے زمین پر سب سے بہترین جگہ اللہ کی نظر میں مساجد ہیں, اور سب سے بدترین جگہ اللہ کی نظر میں اسواقھا, زمین پر جو بازار ہیں یہ اللہ کی نظر میں سب سے بدترین ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہاں تو جھوٹ بولنے کا, وہاں تو عیب چھپانے کا, جھوٹی قسمیں کھانے کا, وہاں تو دھوکہ دینے کا, وہاں تو بہت سارے غلط کاموں کا ذریعہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 700 گناہ کبیرہ ہیں, اور 3 گناہ تو اکبر الکبائر ہیں. ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹی قسم, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. تو ہم تو مسجد میں آئیں گے, یہ قرآن پڑھنے کی جگہ ہے, تسبیح پڑھنے کی جگہ ہے, یہ دین کی باتیں سیکھنے کی جگہ ہے, وراثت انبیاء کی تقسیم کی جگہ. انبیاء علیہم السلام دراہیم و دنانیر کو وراثت میں نہیں چھوڑ کے جاتے, وہ تو علم دین چھوڑ کے جاتے ہیں, وہ تو دین کی محنت چھوڑ کے جاتے ہیں. دیکھیے نا زکریا علیہ السلام کیسی دعا مانگ رہے ہیں 60 سال تک. بعض مفسرین نے لکھا ہے 60 سال کی عمر میں شروع کیا اور 60 سال مانگتے رہے. معلوم ہوا مانگنا مستقل عبادت ہے, اور عبادت کا بھی خلاصہ ہے. کیا مانگ رہے ہیں؟ بیٹا مانگ رہے ہیں. اے اللہ ایسا بیٹا دے دے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کی حفاظت کا باعث بنے. یعنی سنی وہ میرا وارث بن جائے, دین یعقوب کا, دین کے لیے بیٹا مانگ رہے. معلوم ہوا جائیداد کی حفاظت کے لیے بیٹا مانگنا اصل نہیں ہے, اصل تو دین کی حفاظت کے لیے. چنانچہ اللہ پاک نے ایسے یحییٰ دیے جو 55 میں ہی نبی, ورنہ نبوت کا اعلان عام طور پر 40 سال کے بعد ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں ماموں بھانجے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس سے مستثنا ہیں, ان کی نبوت کا اعلان تو وقت سے پہلے ہو گیا. معلوم ہوا اولاد مانگیں گے اللہ کے کام کی حفاظت کے لیے, ہم تو صحت مانگیں گے اللہ سے اللہ کے کام کی حفاظت کے لیے, فرصت مانگیں گے اللہ سے اللہ کے کام کی حفاظت کے لیے, قوت مانگیں گے اللہ سے اللہ کے کام کے لیے. الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ فرماتے تھے, حضرت یوں کہتے تھے, اے اللہ میں تو تجھ سے صحت اور قوت اور فراغت اس لیے مانگتا ہوں تاکہ دعوت کے کام میں یہ صرف ہو جائے. اس لیے میرے بزرگوں ہم تو اللہ سے گڑ گڑا کر اولاد مانگیں گے تاکہ دعوت کے کام میں کام آئے. صحت مانگیں گے اللہ اس صحت کو کام میں لگا دے, اور ایسی فراغت فرصت مانگیں گے اللہ اس کو کام میں لگا دے. کام اصل ہے, کیونکہ جب آدمی کام کو مقصد حیات بنائے گا اس کی ضروریات تو ایسے پوری ہو جائیں گی جیسے 17 اشرفیاں جی کہاں سے آئی, چوہے کے بل سے, جہاں سے گمان نہیں.
وہاں سے کام بنا دیں گے. کام بنانا تو اللہ کو ہوتا ہے. 17 اشر بھی وہاں سے آ رہی ہیں جہاں جو ہے چوہے چیزیں ضائع کرتے ہیں. اللہ اپنی ضروریات کو وہاں سے پورا کر دیں گے جہاں سے گمان میں بھی نہیں, جہاں سے خیال میں بھی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تھیلے میں کتنی برکت ہو رہی ہے, کتنی برکت ہو رہی ہے. کھجوریں کھلائے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا جب وقت آیا مجھے 2 غم بڑھ گئے. ایک میری تھیلی ضائع ہو گئی اور ایک حضرت عثمان غنی سے محروم ہو گئے. کیوں؟ یہ تھیلی وہ تھی, کھلاتے تھے اور لوگوں کو دین سکھاتے تھے, اور کتنی کھجوریں اس سے کھلا دی. کام اللہ کا ہے, اس لیے ہم تو پورا وقت فارغ کریں گے. یہ چلہ اور 4 مہینہ مزاج بنانے کے لیے. اصل تو کیا ہے, میں اسی کا بن جاؤں. اگر کسی کو تشکیل سیکھنی ہو, کبھی ہم بیٹھ کر تسلی سے حضرت مریم علیہ السلام کی اماں کی نیت پڑھیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ اے اللہ, جو مجھ سے پیدا ہوگا معافی بطنی محررہ, جو مجھ سے بچہ یا بچی آئے گی, 1 آوے 2 آوے, سب آزاد, سب آزاد. کیونکہ اللہ نے اس مریم کو ایسا قبول کیا ماشاءاللہ بغیر باپ کے. حضرت عیسیٰ 34 جگہ قرآن پاک میں حضرت مریم کا نام ہے, کسی عورت کا نام نہیں. کیوں؟ بڑی تشکیل ہے. یہ نہیں کہا میں اس بچے کو 4 مہینے کے لیے بھیجوں گی. معافی بطنی محررہ, یہ جو مجھ سے نسل چلے گی اللہ سب کام کے لیے آزاد, اللہ کے کام کے لیے آزاد. کیونکہ تشکیل سیکھنی ہو تو ہم سیکھیں کس سے؟ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. ابا کہہ رہے ہیں مانوس کرنے کے لیے, تیار کرنے کے لیے, بیٹا میں ایسا دیکھ رہا ہوں, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے رہے, سنتے رہے, اور ابا کو ایک جواب دے دیا جو ساری دنیا کے لیے بہترین جواب ہے. یا ابتی فعل ما تؤمر, ماں کا لفظ استعمال کیا ہے. ماں کی جامعیت کو, ماں کی عمومیت کو اور ماں کی افادیت کو عربی پڑھے لکھے بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ اے اللہ, اے ابا جی آپ وہ کیجئے جو آپ سے کہا جا رہا. نہ 4 مہینے لکھوا رہے, نہ ذبح ہونے کو کہہ رہے ہیں. یا ابتی افعل ما تؤمر, اے ابا جی جو آپ سے کہا جا رہا وہ کری, میری جان جائے جائے. یہ جذبہ ہے اور یہ مزاج ہے تو اللہ پاک نے ایسا مبارک سلسلہ شروع کیا ہے. تو جی قیامت تک ان کی قربانی کیونکہ یادگار رہے گی ایمان والوں میں. کبھی تشکیل سیکھنی ہو تو ہم حضرت صدیق اکبر سے سیکھیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ, نبی جی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کے نام کی برکت چھوڑ کر آیا ہوں, باقی سب کو لے آیا. یہ وہ ابو بکر ہیں جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے. کیوں؟ دائی نہیں ہیں بلکہ عابد بھی ہیں. دائی نہیں ہیں صرف خرچ کرنے والے بھی ہیں. دائی نہیں ہیں گھر میں جھاڑو دے کر نبی جی کے کام کے تقاضے کے لیے, اللہ کے کام کے تقاضے کے لیے پیش کر رہے. اس لیے میرے بزرگوں, ہم تو مزاج بنائیں گے کام میں حضرت ابو بکر کی ترتیب کا. ہم کو قرآن میں یہ کہا گیا ہے تم بہترین امت ہو. کیوں؟ للناس اخرجت للناس, یہ امت سب سے اعلیٰ درجے والی ہے. کیوں؟ لوگوں کے لیے پیدا ہوئی ہے. ہر ایک کی خیر خواہی, ہر ایک کی ہمدردی, ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا برتاوا. ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ہدی للناس کتاب ہے, عام انسانوں کی, انسانیت کی رہبری کی کتاب. ہمارا نبی کافۃ للناس, سارے عالم کے لیے مبعوث ہوئے. ہماری کتاب ہدی للناس ہے اور ہم اخرجت للناس. یوں کہیں ہم اس رب کے بندے ہیں جو رب العالمین ساری اجتماعیتیں اور ساری عمومیتیں اس امت میں جمع. ایک ایک کا فکر کرنا, ایک ایک کا مزاج بنانا, ایک ایک کا ذہن بنانا, ایک ایک کے لیے ناگواریاں برداشت کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے میں یاوینی, کون ہے جو مجھے پناہ دے, کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ اللہ کا پیغام, اللہ کا کلام پہنچاؤں. ایک ایک کو کام میں لینا, ایک ایک کو کام میں ترغیب سے لینا. ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اگر ہمارے
ہمارے جیسے ذمہ دار نہیں مانیں گے اور وہ ہمیں ستائیں گے، برداشت کر لیں گے، لیکن غلام ملے گا، غلام کو بھی دعوت دیں گے۔ آپ علیہ السلام طائف سے واپس آ رہے ہیں اور ایک غلام مل گئے، آپ غلام کو دعوت دے رہے ہیں۔ عورت اگر بوجھ لے لے کام کا، عورت اگر فکر لے لے کام کا، ام حکیم کو اللہ پاک ذریعہ بنا دے ابو جہل کے گھر میں اسلام داخل کرنے کا۔ لو جی اکرمہ آ گئے، کہاں سے؟ ام حکیم کی بے چینی سے۔ ام سلیم ان سے نکاح کا پیغام بھیج رہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نکاح کا پیغام، موقع شناس، مزاج شناس، دیکھ لیا ان کو میری ضرورت ہے۔ کہنے لگے ابو طلحہ بھلا بتاؤ، ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں، درختوں کی پوجا کرتے ہو، اسلام میں آ جاؤ، مجھے تم سے کوئی مہر بھی نہیں چاہیے، اسلام ہی مہر بن جائے گا۔ تھوڑی سی دیر کا ہاتھ سوچ کے بتاتا ہوں۔ سوچ کر بتایا، تیار ہو گئے، اپنے بیٹے انس کو کہنے لگی، اے بیٹا انہوں نے جو ہے بات پوری کر دی، اب تو میرا نکاح پڑھا دے۔ موقع شناسی، موقع پہچانیں گے، مزاج پہچانیں گے، موقع پہچاننا، مزاج پہچاننا۔ عورتیں اگر دین سیکھ لیں گی تو یہ عمرو بن جموح جیسے مالدار بوڑھے اور قوم کے ذمہ داروں کو دعوت کے کام میں کھینچ لائیں گی۔ اس لیے ہم تو چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو عورتوں کو کام میں استعمال کریں گے۔ کام اللہ کا ہے، جو لگے گا اللہ اس کی مدد کریں گے۔ کام یوں کہ جو بھی اذان دے گا قیامت میں اس کی گردن اونچی ہوگی، جو مؤذن بنے گا اللہ اس کی قیامت میں گردن اونچی کر دیں گے۔ یہ گشتوں کا کام، ملاقات کا کام، یہ اللہ کا کام۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی ایمان والا اپنے گھر سے کسی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے ایمان والے کی، تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ فرشتہ جو ہے پوچھتا ہے کہاں کا ارادہ ہے؟ ایک ایمان والے سے ملاقات کرنے کے ارادے۔ کیوں؟ کوئی کام ہے کہ نہیں؟ صرف اللہ کے لیے۔ یوں کہیں فرشتہ پوچھتا ہے کیوں جا رہے ہو؟ تو فرشتہ جواب دیتا ہے تمہارا یہ قدم اٹھانا، طبتا، یہ تیرا قدم اٹھانا بڑا مبارک، وطاب ممشاکا، اور تیرا یہ چلنا بڑا مبارک، وتبوأت من الجنت مثواکا، اور تو نے ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اس لیے میرے بزرگوں، آج ایمان والا ملاقات کے لیے، بنگال کا آدمی دلی میں جاتا ہے ملاقات کے لیے، ایک بہار کا آدمی جا رہا ہے کشمیر میں، جا رہا ہے دلی میں، اللہ کے لیے فلاں بھائی سے ملنا ہے۔ یہ تینوں باتیں ثابت ہوتی ہیں ہر ملاقاتی کے لیے۔ کیوں؟ ملاقات اللہ کے لیے ہو رہی۔ فرشتے کی تین بشارتیں اور تین جو ہے بھلائی کی باتیں اس کو ملیں گی۔ طبتا، تو نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے، تیرا چلنا بڑا مبارک ہے، اور تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بن گیا۔ ایک ایک کو لانے کا مزاج۔ بھلا بتائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی ہے، ایک آدمی کو غیر حاضر پایا، بازار کے نگراں ہیں، یوں کہیں حاضرین پر قناعت نہیں کرنی، ایک ایک کی بے چینی۔ گئے ان کے گھر اور بلا کے دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کا مزاج بنائیں گے، مشورے میں ایک ایک کو لانا، گشت میں ایک ایک کو لانا، لوگ خوشامد کروائیں گے، ہم کریں گے۔ قبیلے بنو ثقیف کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کھائیں گے نہیں جب تک تم نہیں کھاؤ گے حضور کے گھر سے لائے ہوا کھانا، کیونکہ مرے تو تو مرے، پہلے ان کو کھلاتے۔ کھانا گھر سے منگوا رہے ہیں، روٹ نہیں بنا رہے، رخ نہیں بنا رہے، گھر سے کھانا منگوا رہے ہیں، اور لانے والے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کھا پہلے۔ ہم بچھ جائیں گے دعوت کے کام میں، ہم بچھ جائیں گے دین کے کام میں۔ یہ اللہ کا کام ہے، جو اللہ کا کام۔ دیکھو ایک ہے لوہار پنے کا کام، ایک ہے سنار پنے کا کام۔ سنار کی ہتھوڑی الگ ہوتی ہے، لوہار کی ہتھوڑی الگ ہوتی ہے۔ دعوت کا کام بڑی حکمت، بڑی محبت، بڑی خوش اسلوبی، بڑی نرمی، بڑی اس کے لیے سنجیدگی چاہیے، باولا پن نہیں۔ ہم مزاج پہچانیں گے، یہ کس مزاج کے آدمی ہے، کس مزاج کے آدمی ہے۔ ہم لوگوں کا اکرام کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا،
آپ نے کھانا دے دیا، جاؤ جہاں موقع لگے وہاں کھا لینا. دوسرا آدمی آیا، اس کو بٹھا کر کھلایا، اور کھلانے کے بعد کسی نے پوچھا امی یہ کیا بات، ایک کو تو آپ نے دے دیا اور چلتا کر دیا، ایک کو بیٹھ کے کھلایا. فرمایا اللہ کے نبی جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے حیثیت سے برتو. عالم کی حیثیت اور ہے، ان پڑھ کی حیثیت اور ہے، چھوٹے کی حیثیت اور ہے، بڑے کی حیثیت اور ہے. ایک سینہ علم سے بھرا ہوا ہے اور ایک سینہ شکوک شبہات سے بھرا ہوا ہے. ہم تو ہر ایک کا ذہن پوچھیں گے، ہر ایک کا لے کے چلنے کا مزاج. اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے نرم مزاج ہیں کہ جس زمانے میں آپ کے ساتھ عورتیں نماز پڑھتی اور آپ کسی بچے کی آواز سنتے، آواز بچے کی سنتے، نماز کی صورت آپ چھوٹی کر دیتے. کیوں؟ اس میں عورت آئی ہوئی ہے، یہ بچہ رو رہا ہے. انفرادی نماز لمبی اور جماعت کی نماز کی صورتیں مقرر ہیں. اس لیے میرے بزرگوں ایک ایک کا مزاج بنانا، ایک ایک کی رعایت کرنا کام جھیلنے کا ہے، کھلوانے کا نہیں. نبی جی کو اللہ پاک بصیغہ امر حکم کے صیغے میں فرما رہے ہیں فاصبر، نبی جی جھیل جائیے جیسے با ہمت لوگ جھیل گئے. تو مزاج خداوندی یہ ہے وہ کام کو آسان کر کے بتاتے ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ اس طرح فرض ہے جیسے پہلوں پہ کوئی نیا کام نہیں کرا رہے، تم سے روزہ رکھوا رہے. کیوں؟ جب کوئی چیز عام ہو جاتی ہے اس میں خفت آ جاتی ہے، اس میں آسان پنا آ جاتا ہے. تو ہم تو کام کو آسان بنا کے کریں گے. ہمیں حکم ملا ہے بشرو ولا تنفرو، بشارتیں سناؤ، لوگوں کو نفرتیں نہیں. قربو ولا تبعدو، لوگوں کو قریب کرو. سچی بات یہ ہے لوگ کام سے قریب ہیں، میری بد اخلاقی سے پریشان. بہت گہری بات ہے کہ لوگ کام چاہتے ہیں، میرے سے یہ بگڑ گئے کیونکہ نہیں میں بچ جاؤں گا اور پس جاؤں گا اور اللہ سے معافی مانگوں گا اور اپنے بھائی سے بھی معافی مانگوں گا. میری وجہ سے یہ کام میں نہیں آ رہا، میں اس کے لیے نرم ہو جاؤں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ پڑھیں، ان کے پاس جا رہے ہیں جو نہیں آ رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں ہم آپ سے بیعت ہو جائیں؟ کیسا جملہ فرمایا، ہاں میں یہ چاہتا ہوں تم بھی اجتماعیت میں عمومیت میں ایک ایک کے لیے آنا، ایک ایک کے لیے جانا، مزاج بنائیں گے. اور میرے بزرگوں کام میں عہدہ نہیں ہے، کام میں قربانی اثر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جانے لگا لو آپ خلافت، نہیں مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خلافت کو تمہاری ضرورت ہے. ہم مساجد میں ایسے ڈھنگ سے چلیں گے، ہم اپنے ساتھیوں میں ایسے انداز سے چلیں گے، لوگوں کا دل کھینچ لیں گے. کیونکہ ایسا چل تو لوگوں کا محبوب بن جاوے، اللہ کا بھی چہیدہ بن جاوے. یہ کب ہوگا؟ جو لوگوں کے پاس ہے اس کی امید مت رکھ، جو تیرے پاس ہے وہ لگا دے. جو لوگوں کے پاس ہے اس کی امید مت لگا. دیکھیے وہ بات سمجھ میں آنے والی جیسی ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ ہدیہ بھیج دیا اور غلام کو کیا کہا، اگر وہ قبول کر لیں گے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. اس بیچارے نے انتھک کوشش کی، غلام نے، حضور لے لیجئے نا میں آزاد ہو جاؤں گا. فرمایا تو تو آزاد ہو جائے گا میں غلام بن جاؤں گا، تو تو آزاد ہو جائے گا میں غلام بن جاؤں گا. ہم مزاج بنائیں گے خرچ کرنے کا، ہم مزاج بنائیں گے لوگوں پہ لگانے کا. اور میرے بزرگوں مزاج ایک سے نہیں بنے گا، چراغ اکیلے صحابی سے نہیں بجھا، بچوں سے اور عورت سے اور مرد سے تینوں کی بشارتیں آئی ہیں. بچوں کو بھوکا سلایا ہے، عورت نے سلایا ہے، مرد نے سلوایا ہے. تینوں قسم کی قربانی مطلوب ہیں. ابراہیم علیہ السلام جیسی، اسماعیل علیہ السلام جیسی اور حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تین قسم کی قربانیاں جب وجود میں آئیں گی اللہ پھر کامل دین زندہ کریں گے. بہت سو کے بچے اس لیے روئے ہیں کہ وہ ہجرت کے اندر ہیں. اس لیے میرے بزرگوں ہم تو ہر تقاضے کو پورا کریں گے جو تقاضا سامنے آئے گا. جیسے تقاضے سامنے آئے مشورے میں بیٹھیں گے، کام لینے کے لیے، کام دینے کے لیے نہیں. تقسیم کا مشورہ نہیں ہے، ذمہ داری لینے کا ہے. جو بوجھ لے گا اللہ اس کی بوجھ میں مدد کریں گے.
اللہ اس کے بولوں میں تاثیر پیدا کر دیں گے، کام خدا کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز ساری دنیا میں اللہ نے پہنچائی ہے، حضرت عمر کی آواز مدینہ رسول سے اس جماعت کے پاس پہنچا دی جو پہاڑ کے پاس کام کر رہی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ڈوبی تو حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ لیجئے، بحرین کے سمندر میں جا رہے ہیں اور سواریوں کے کھر نہیں بھیگ رہے۔ کام اللہ کا ہے، زوات کا نہیں، یہ شخصیات کا نہیں، جو کرے۔ آ جاؤ جی بلال جی، یوں کہ بیٹھے کعبے کے پاس ہنس رہے۔ ایک دن اللہ کے نبی جی نے پوچھا، بلال کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ اجی اللہ کے نبی جی ایسے ہنسی آگے، نہیں کوئی تو وجہ ہوگی۔ کہنے لگے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی، آپ کے پاس ہوتی اور آپ کے قبضے میں ہوتی تو آپ تو ہاشمیوں کو بانٹ دیتے، مجھ جیسے غلمٹوں کا کہاں نمبر آتا۔ جب حسن دیتے نزاکت خود آ جاتی۔ کام اللہ کا ہے، ہم اتنا روویں اللہ ہی کو منا لیں۔ جب اللہ من جائیں گے سارے لوگ من جائیں گے، کیوں؟ سب کی جے دلوں کی قبضے کی چابی اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اب ہمت کر کے فرماؤ، جن بھائیوں کے 3 چلے 3 بار لگ گئے، ہمارے حضرت نے ہماری ترقی اللہ کی طرف سے کر دی کہ بھائی 3 چلے لگائے ہوئے 5 مہینے کے لیے جائیں، 2 مرتبہ مستورات میں چلے لگائے، یہ 2 مہینے کے لیے جائیں گے۔ اب ہمت کر کے فرماؤ کون کون تیار؟ وہ علماء جن کا سال لگ گیا ہندوستان کا، وہ عرب کے سال کے لیے، ہمت کر کے فرماؤ ہمارا دلی ہمیشہ سے کام میں آگے رہا ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ فرماؤ جی، اندر کے باہر کے 4 مہینے والے، 5 مہینے والے، 2 مہینے والے، ہر طرح کی جو ہے تشکیل۔ جی کہاں کے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور فرماؤ جی، اور فرماؤ۔